في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليه. نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد. جمادی الثانی کا مہینہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یوم وفات کے حوالے سے معروف ہونے کی وجہ سے یہ انفرادیت رکھتا ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے اوپر نظر ڈالنے کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور عام طور پر خطباء اس موضوع کو اپنی تقریروں کا موضوع بھی بناتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں یہ امتیازی اور نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ دنیا میں جس نے بھی ہم پر کچھ احسان کیا ہے تو ہم نے اس کا احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ روز محشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے احسانات کا بدلہ خود چکائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، آپ کے والد کا نام عثمان، اور آپ مرہ بن کعب کے اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے چھٹی پشت میں جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے. آپ کے والد عثمان، ان کی کنیت ابو قحافہ تھی، اور آپ کی والدہ ام خیر جن کا نام سلمہ بنت سخر تھا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سلسلہ نسب کی کڑی میں مل جاتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام گو ہمارے ہاں زیادہ مشہور نہیں ہوا، کنیت سے ہی آپ کو زیادہ پکارا جاتا ہے، اور اس کنیت کی رکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ کا کوئی بیٹا یا آپ کی کوئی اولاد بکر کے نام سے تھی، بلکہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ چونکہ آپ کو اللہ نے بہت سارے انفرادی خصال حمیدہ دیے تھے، اسی مناسبت سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے، کیونکہ بکر کے معنی ہوتے ہیں نت نئی خصلتیں، اور ابو کے عربی زبان کے اندر ایک معنی والا کے آتے ہیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مختلف انفرادی خصوصیات اور خصائل کے مالک تھے، اس مناسبت سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ بکر جوان اونٹ کو کہا جاتا ہے، اور ابو بکر اہل عرب کہتے ہیں کہ جس کے پاس بے شمار اونٹ ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالی لحاظ سے بھی چونکہ قریش کے قبیلے کے اندر امتیازی شان رکھتے تھے، آپ مالدار تھے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کو ابو بکر کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو دو منفرد القاب عطا کیے گئے ہیں جو دوسرے کسی صحابی کو نہیں دیے گئے، ایک عتیق اور دوسرا صدیق. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس روایت کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر کے صحن کے اندر کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آپ نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر ابا بکر، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کی ہوئی ہستی کو دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابو بکر کو دیکھ لے. اور ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے تمہارا نام یعنی تمہارا لقب عتیق رکھا ہے، کیوں؟ کیونکہ جہنم سے آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے. آپ کا دوسرا لقب صدیق ہے، اور صدیق لقب کی وجہ تسمیہ یا یہ لقب پڑھنے کی وجہ بہت زیادہ معروف ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اسراء کے سفر پر لے جایا گیا ہے، اور آپ نے واپس تشریف لا کر وہاں کے احوال قریش مکہ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو قریش والوں کے لیے یہ بات بڑی اچنبے کی تھی کہ رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر ساتوں آسمان اور جنت جہنم کا یہ سفر آپ نے اتنے قلیل وقت میں کیسے طے کر لیا. لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ آپ کے قریشی دوست نے آج کیا دعویٰ کیا ہے. آپ نے پوچھا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ رات کے ایک پہر کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں، پھر ساتوں آسمان کا سفر کیا ہے، جنت جہنم دیکھی ہے، اور پھر آپ واپس تشریف لائے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کہی ہے. آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہی ہے تو اللہ کی قسم یہ بات بالکل حق اور سچ ہے. آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہر موقع پر ہر سفر میں پا برکاب رہے ہیں،
اتنی قربت رہی ہے کہ قرآن کریم نے بھی إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ثور میں موجودگی کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے تھے، اور دوسرا آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے. اور یہ بھی انفرادیت علماء سے سنی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے تعاقب کیا گیا اور آپ کی قوم کو یوں لگنے لگا کہ گویا کہ فرعون ابھی ہمیں آ کر دبوچ لے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، تم لوگ گھبراؤ مت، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا. لیکن جب غار ثور کا موقع ہوتا ہے اور قریش مکہ تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. آپ نے صدیق اکبر کو تسلی دیتے ہوئے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن دو کا تیسرا اللہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باتفاق صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ نامزد ہوئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی بہت زیادہ تھی، اور اس کی سب سے پہلی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہونا ہے، جو بعثت کے 8ویں سال میں ہوا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا انہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ایک حضرت اسماء بنت عمیس بھی ہیں، اور یہ اسماء بنت عمیس حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. جب غزوہ موطا میں ان کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے عقد نکاح کیا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر انہی حضرت اسماء بنت عمیس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رحلت کے بعد حضرت اسماء بنت عمیس کا نکاح ہوا ہے خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے، اور اس حساب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے صاحبزادے ہیں ان کے ستیلے والد، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت علی کے محمد بن ابی بکر ربیب بنے ہیں. حضرت علی نے تربیت فرمائی ہے محمد بن ابی بکر کی، بلکہ شاہ ایران کی جب دو صاحبزادیاں حضرت علی کی خدمت میں لائی گئی تھی، ایک سیدہ شہر بانو اور دوسری ان کی ہمشیرہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سیدہ شہر بانو کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کیا تھا، اور ان کی دوسری بہن کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر سے کیا تھا. اور انہی حضرت سیدہ شہر بانو رضی اللہ عنہ سے حضرت زین العابدین رحمہ اللہ پیدا ہوئے ہیں، جو زین العابدین رحمہ اللہ میدان کربلا کے اندر حضرت حسین کی اولاد میں سے بچ جانے والے واحد مذکر نفس تھے. اس اعتبار سے اور محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر. یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر مدینہ منورہ کے 7 جو مشہور فقہاء ہیں ان میں سے ایک ہے، یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے سگے خالہ زاد بھائی تھے. حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی والدہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی والدہ دونوں سگی بہنیں تھیں، اور اس اعتبار سے ان دونوں خاندانوں کے درمیان بڑی قربت تھی. بلکہ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی جو صاحبزادی ام فروا ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت جعفر صادق، جو آپ کو معلوم ہے کہ معروف امام ہیں. حضرت جعفر صادق کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ام فرما ہیں، جو قاسم کی صاحبزادی تھی، اور قاسم حضرت محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے تھے. اور یہی قاسم بن محمد بن ابی بکر جب 36 ہجری کے اندر حضرت محمد بن ابی بکر کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی پھپھی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی کفالت کی ہے. اس کے علاوہ آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کا نکاح ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام جن کو اللہ کے نبی نے حواری رسول بھی کہا ہے، ان سے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے ہوئے ہیں عبداللہ ابن زبیر. یہ عبداللہ ابن زبیر جو ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھتیجے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کی پھپھی زاد بھائی کے بیٹے تھے، اور ان پھپھی زاد بھائی کے بیٹے کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھیں، یہ حضرت اسماء بنت عمیس اور ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث، یہ دونوں ماں کے اعتبار سے، کیونکہ دونوں کی ماں ہند بنت عوف تھی، دونوں ماں کے اعتبار سے سگی بہنیں تھیں کہ حضرت اسماء بنت عمیس کی والدہ اور حضرت میمونہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک ہی تھیں۔ خاندان صدیقی اور اہل بیت کے درمیان یہ قربتیں اس چیز کا، اس امر کا بھی پتہ دیتی ہیں کہ اہل بیت اور خاندان صدیقی کے درمیان آپس کے راہ و رسم کیسے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑا سخت دور، جو بڑا آزمائشوں کا دور تھا، بڑا ابتلا کا دور تھا، اس وقت امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ خطرات سر پر منڈلا رہے تھے۔ آپ نے استقامت کے ساتھ، پامردگی کے ساتھ آپ نے ان تمام معاملات کو سنبھالا ہے، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے قریباً 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی راہی آخرت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے میں آپ کے پیر کی طرف آپ کی تدفین ہوئی۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت امام احمد کہتے ہیں کہ کسی نے ان سے ایک موقع پر پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام اللہ کے نبی کے سامنے کیا تھا؟ آپ نے جواب میں کہا ان کا مقام زندگی میں وہی تھا جو اب دنیا سے چلے جانے کے بعد ہے، یعنی یہ پڑوس تھا۔ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری امت کی طرف سے بہترین صلہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ صدیقی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔